اب جو ہے پرسکون ماحول بن گیا تھا، کوئی شر پسند والا شخص اب باقی نہیں رہا تھا وہ جنگ کے بعد۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے ادریس علیہ السلام کو قلم استعمال کرنا سکھایا۔ آج بھی ہم لوگ پینسل استعمال کرتے ہیں، فرق ہے کہ ہم اس کو سیاہی میں نہیں ڈباتے۔ جب قلم کی ایجاد ہوا تھا، حضرت ادریس علیہ السلام نے نہ صرف لوگوں کو نصیحت کی، اس طرح سے آدم علیہ السلام ان کے پہلے بھائی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے لوگوں کو واعظ نصیحت کرتے تھے، سمجھاتے تھے، اس طرح سے ماں باپ کا فرما برداری کرنا، وقت کا صحیح استعمال کرنا، نیک عمل کرنا۔ تو آپ علیہ السلام جو ہے قلم کے ذریعے لوگوں کو نہ صرف نصیحت کریں بلکہ لکھ کے ان کو محفوظ کرنے والا بنائے۔ آج بھی آپ دیکھو جو ہم جو نوٹس بتاتے، بڑا ٹیچر آپ کو جو دکھاتے، اس کو آپ کیا کرتے، نوٹ پہ لکھ کے محفوظ کر لیتے نا، مشق بھی کرتے۔ تو آپ علیہ السلام جو ہے انہوں نے لوگوں کو قلم سے لکھنے کی بھی تعلیم دی۔ اور اس سے پہلے لوگ جو ہے جانوروں کے چمڑے لے کے جو ہے اپنے آپ کا لباس بناتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے کیا کیا، لوگوں کو کپڑے کا لباس بنانا سکھایا، سیلنا سکھایا۔ اور آج ہم لوگ کیا کر رہے، کپڑے پہن رہے، سلے ہوئے کپڑے پہن رہے۔ کیا آپ جانور کھانا لے کے لپٹ لے رہے؟ نہیں۔ تو یہ بڑے بڑے انعامات جو ہے اللہ پاک نے ادریس علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے ادریس علیہ السلام کو عطا کر کے پورے لوگوں کو سکھائے۔ وہی آتی تھی، فرشتے آ کے سکھاتے تھے، بتاتے تھے کس طرح اپنی زندگی گزارنا، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا بلکہ نیک عمل کرنا۔ اور ہوتے 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 کیا ہوا، ایک عرصہ گزر گیا، ایک مدت گزری، لوگ نیک بننے لگے، ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے اور برائیوں سے بچنے لگے۔ شیطان کے گھر میں کام نہیں آ رہے تھے، شیطان کوشش کرتا تھا لوگوں کو بہکانا، لیکن جب آدمی اپنے نفس پہ قابو کر لیا، اپنا ماحول اچھا کر لیا، تو شیطان بہکا سکتا نہیں بہکا سکتا۔ بولے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی آئے ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بولے کہ جنت کا راستہ بہت آسان ہے، ایک قدم جو ہے اپنے نفس پہ رکھو، دوسرا قدم جنت۔ ابھی حدیث میں شیطان کا یہ ذکر آیا نہیں آیا؟ آدمی جب بھی غافل رہتا، اپنی نفس کی خواہشات پہ چلتا، بگاڑ پیدا ہوتا۔ ہر آدمی کی خواہشات الگ الگ رہتی اور وہ دوسرے سے ٹکراتی، دوسرے کی خواہشات سے ٹکراتی، جس سے کیا ہوتا، لڑائی ہوتے، جھگڑے ہوتے۔ اب کیا کریں، لوگ آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے بنے، بڑوں کا ادب کرنے والے بن گئے، چھوٹوں کو شفقت کرنے والے بنے۔ جس طرح سے اللہ کا احکام تھا اس طرح سے بچوں کی پرورش اور ان کے جو ہے سماج کا سدھار کرنے لگے۔ اللہ کا حکم آتے گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی وہی آئی کہ جب تک آپ کی اولادیں اللہ کی وحی پہ چلیں گے، یعنی اللہ کے احکامات پہ چلیں گے، وہ لوگ بھٹکیں گے نہیں، اپنے راستے سیدھے راستے سے بھٹکیں گے نہیں۔ جب وہ لوگ اپنی خواہشات پہ چلیں گے اور وہی کی اتباع نہیں کریں گے، حکم نہیں مانیں گے، وہ لوگ کیا کریں گے، گمراہ ہو جائیں گے اور وہ لوگ دوزخ کے مستحق ہو جائیں گے۔ لہٰذا آپ ادریس علیہ السلام کے زمانے میں پھر سے وہ دور آ گیا آدم علیہ السلام کے، جب لوگ آرام سے پرسکون رہتے تھے، امن میں رہتے تھے، کہیں جنگ اور قتال نہیں ہوتا تھا، کیونکہ سب سیدھے راستے پہ چل رہے تھے، سب لوگ کیا کر رہے تھے، سیدھے راستے پہ چل رہے تھے۔ اب اللہ نے اپنے احکامات نازل کرنے شروع کر دیے، اس طرح سے عبادت کرے، اس طرح سے صدقہ دے، اس طرح سے خیرات کرے، اس طرح سے پڑوسیوں کا خیال کرے، اس طرح سے والدین کی خدمت کرے، اپنے بھائی کا اکرام کرے، اپنی بہن اکرام کرے۔ اور جب ایک مدت گزر گئی تو کیا ہوا، سنیے ذرا دھیان سے، اللہ تعالیٰ کا یہ بھی حکم آیا کہ اے ادریس علیہ السلام اور آپ کی قوم اگر ایک نیکی کرے گی تو ہم اس کو 10 گنا نیکی کا ثواب دیں گے، 10 گنا نیکی کا ثواب دیں گے، یعنی 1/10 کتنا ہو گیا، 10 دفعہ وہ بڑھ جائے گی وہ نیکی۔ ایک نیکی کا ثواب ایک نہیں ملے گا بلکہ 10 گنا بڑھ جائے گا۔ جیسے کہ آپ لوگ امتحان دیتے، مثال کے طور پہ آپ کو آبجیکٹو ٹائپ آنسر سے 20 مارکس کا دیتا، ہر ایک کے آنسر آپ 1 ورڈ میں لکھ دیتے، ٹک کر دیتے، کتنے نمبر ملتے آپ کو، ایک یا آدھا، بس اتنا ہی ملتا نا۔ لیکن اگر آپ شارٹ آنسر یا ایسے ٹائپ لکھیں گے اس کے نمبرات کتنے ملتے آپ کو، زیادہ ملتے۔ تو آپ کا دھیان کس طرف جاتا، سب سے زیادہ ہم کیا کریں، ایسے کی تیاری کریں، ایسے رائٹنگ، ایسے ٹائپ آنسر لکھنے کی، اس میں کم سے کم 5 نہیں تو 10 نمبرات مل جاتے ہیں۔ اب جو ہے ادریس علیہ السلام کو بھی فکر ہوئی
क्या फिक्र हुई? अब तक तो था एक नेकी में एक सवाब मिलता था, अब 10 गुना बढ़ के मिल रहा। अब मैं क्या करूँगा, मैं भी नेकियां बढ़ाऊँगा और मेरी उम्मत को भी क्या करूँगा, नेकियां बढ़ाने की तरकीब दूंगा। अब इसके लिए उन्होंने सोचा क्या तजवीज़ किया जाए, क्या मनसूबा बनाया जाए। तो उन्हें सोचे कि मनसूबा बनाने से पहले मेरे को ये मालूम होना चाहिए मेरी उम्र कितनी है, टाइम कितना है। जैसे आप लोगों को टाइम टेबल दे देते, अब ये तारीख पे आपकी FA3 के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो वो टाइम टेबल के हिसाब से क्या करते, पहले ये करेंगे ऐसा तैयारी करते ना। तो उन्होंने भी सोचा कि चलो मैं पहले मालूम कर लूँ कि मेरी अभी उम्र कितनी बाकी है, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने वक्त का इस्तेमाल कर सकूँ। तो फरिश्तों से तो उनकी मुलाकात होती रहती थी, और तकरीबन हर नबियों से जो है फरिश्ते उसको देखते थे, बातचीत करते थे जितने नबी आए। तो एक फरिश्ता उनका ख़ास दोस्त था, तो उन्होंने कहा अपने दोस्त फरिश्ते को, देखो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी उम्र पता करूँ, कितने साल मेरे को ज़िंदा है, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उस वक्त का इस्तेमाल कर सकूँ, मैं उसका प्लान कर सकूँ, उसके बारे में मनसूबा तैयार कर लो। तो फरिश्ता भी राज़ी हो गया, उनका दोस्त फरिश्ता, ठीक है उसके लिए क्या करा जाए। उसके लिए जो है हमारे को इज़राइल अलैहिस्सलाम से मिलना पड़ेगा। ये इज़राइल अलैहिस्सलाम कौन है, ये बोलेंगे? एक जने बोलो। अल्लाह ताला से क्या लेके आए थे? मैसेज तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम लाते थे हमेशा, पूरे नबी को मैसेज लाने वाले जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं, नबी नहीं थे। फरिश्ते हैं, ये भी एक फरिश्ते हैं। इनका वाक़या कुछ यूँ है कि जब अल्लाह ताला ने इरादा किया कि आदम अलैहिस्सलाम पैदा करे, तो अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को भेजा ज़मीन पे और बोले जाके मिट्टी लेके आओ, हम उससे हमारा एक खलीफा इंसान बनाने वाले हैं। तो एक फरिश्ता गया और ज़मीन पे था कि बोला मेरे को मिट्टी होना। तो ज़मीन बोली इतने मखलूक़ात अल्लाह ताला ने पहले पैदा करके रखे, वो लोग झड़ते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, खून रेजी करते हैं, मेरे को बहुत तकलीफ होती। अब तुम मेरी मिट्टी से वो ऐसी मखलूक बनाएंगे अल्लाह ताला, जो अगर वो भी अगर फिर ऐसी फसाद बताएगी तो मेरे कितनी तकलीफ होगी। समझ रहे हैं आपकी बात? आपके घर पड़ोस में या आपके मोहल्ले में किसी का इंतकाल हो गया, आपको दुख होता नहीं? दुख होता। चलिए, आपके पड़ोस में किसी का इंतकाल हुआ, और ज़्यादा दुख होता। आपके घर में किसी भाई बहन का इंतकाल हो गया, और ज़्यादा दुख होता नहीं होता? मोहल्ले में एक पड़ोसी से उससे भी ज़्यादा आपके परिवार में आपके किसी भाई बहन का इंतकाल होता, आपको तो बहुत दुख होता। तो वो भी वही बोली, ज़मीन मेरी मिट्टी से जब बनेगा, वो इससे पहले जिन्नात बनाए थे, आग से बनाया अल्लाह ताला, पेड़ पौधों को किससे, लकड़ी से बना के, दरख्त किससे थे, लकड़ी के बने थे। अब इंसान मेरी मिट्टी से बनाएंगे, अब वो जब कुछ लड़ाई करेंगे तो कोई ना कोई मरेगा, इससे मेरे को सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी। अब फरिश्ते की बात समझ में आती है और वो फ़ौरन चले जाता वापस अल्लाह के पास, और अल्लाह से बोलता है, या अल्लाह क्या बारी ताला, मैं उससे बोला था मिट्टी मंगाए बोल, लेकिन उसने ये कहा उसको बहुत गम होगा। तो ठीक है, फिर अल्लाह ताला दूसरे फरिश्ते को भेजते जिसका नाम था इज़राइल, अभी भी है वो। अब जब इज़राइल आए, वो फरिश्ता जब आया ज़मीन के पास, ज़मीन ने फिर अपनी वही रास्ता सुनाई कि ऐसा लोग, हर किस्म की मखलूक़ात, जिन्नात और दूसरे प्लैनेट्स के जो लोग हैं मेरे पर फसाद मचाते, कोई भी मारा जाता तो तकलीफ होती। अगर मेरी मिट्टी से बनाया हुआ इंसान भी अगर मारा जाएगा, एक दूसरे को खत्म करेंगे तो बहुत तकलीफ होगी। तो बोले ठीक, तुम्हारी बात सही है, लेकिन अल्लाह का हुक्म है, इसलिए मैं अल्लाह का हुक्म पूरा करूँगा बोल के मिट्टी लेके चले जाते हो फरिश्ते। वो फरिश्ते का नाम है इज़राइल। क्या नाम है? इज़राइल। और हम उनको मलकुल मौत के नाम से जानते हैं। तो अल्लाह ताला ने जब देखा कि ये फरिश्ता जो है मिट्टी लाने में कामयाब हो गया, तो बोले ठीक है, आज से तुम्हारा यही काम रहेगा, जब मैं इंसान में रूह डालूंगा और जब उसका मुद्दत पूरी हो जाएगी ज़मीन पे, तो आप जाके उनकी रूह लेके आएंगे मेरे पास, रूह कब्ज़ करके आएंगे, यानी हमारी जान लेके अल्लाह के पास लेके चले जाएंगे। समझ वाली बात? इज़राइल किसका नाम है? हाँ, तो ये फरिश्ते हैं जिनका काम रूह कब्ज़ करना है। अल्लाह ताला उनको बता के रखे किसको किस वक्त कहाँ पे
ادھر روح قبض کرنا ہے. تو لہٰذا ادریس علیہ السلام کیا ترتیب لگائے, کیا منصوبہ بنایا کہ ہم جا کے اسرائیل سے پوچھیں گے ہماری زندگی کا وقت کتنا ہے, زندگی کا وقت کتنا ہے. تو وہ دوست فرشتہ کیا کیا, ان کو بولا ٹھیک ہے آپ میرے کندھے پہ بیٹھ جائیے, میں آپ کو لے کے چلتا ہوں آسمانوں پہ. اب وہ ادریس السلام جیسے ہی ان کے دودھ کے کندھے پہ بیٹھ گئے, اب انہیں پرواز ہوا, اڑنے لگا زمین سے خلا کے اوپر پہلا آسمان ہے, اور وہاں پہنچنے کے لیے 500 سال لگتے. 500 سال, ہاں 500 سال تک اڑتے رہا. پھر اس کے بعد پہلا آسمان, اس کی چوڑائی بھی 500 سال کی ہے, وہ 500 سال پھر اڑتے رہا. وہاں دیکھیں حضرت علیہ السلام ہے کہ یہاں پہ نہیں ہے, پھر اڑتے گئے. پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان, ایسے 7 آسمان ہیں, ہر ایک کے درمیان کا جو فاصلہ ہے 500 سال کا ہے. فرشتہ اڑتے گیا, اور ادریس علیہ السلام ان کے ساتھ کرنے بیٹھے ہوئے اوپر جا رہے, آواز کر رہے, دھیان دے اوپر جا رہے. پھر اب دوسرا آسمان کا 500 سال کی چوڑائی ختم کرتے تیسرے آسمان پہ پہنچے. اس طرح سے 1000 2000 3000 4000 سال گزرتے گئے. اور جب چوتھے آسمان پہ پہنچے, کیا ہوا چوتھے آسمان پہ؟ حضرت اسرائیل دیکھیے ان کو فرشتہ وہاں پہ موجود تھا, جن کے خدمت میں کیا تھا, ہر شخص کی روح قبض کرنا جب بھی مدت پوری ہو جائے. ان کو معلوم تھا کہ کب کس کی کیا کب موت ہے. تو فرشتے نے سلام کیا, بولے اسرائیل آپ سے ملنے جو ہے ہم لوگ آ رہے تھے, اچھا ہوا آپ چوتھے آسمان میں مل گئے, نہیں تو ہمیں وہ 7ویں آسمان تک نہ جانے کتنے وقت تک میرے کو اٹھنا پڑتا تھا. اور وقت کے نبی جو تھے ادریس علیہ السلام آپ سے ملنا چاہ رہے اور پتہ کرنا چاہ رہے کہ ان کی عمر کتنے سال کی ابھی باقی ہے, کتنے سال کی باقی ہے. تو اسرائیل علیہ السلام کیا بولے, ذرا دیکھو دھیان سے, ان کا سوال کیا ہے. علیہ السلام کا بیٹھیے, سمجھ گیا میں, بیٹھ جاؤ. ایک ہی سوال رہتا آپ کا, دوسرا سوال نہیں رہتا, پانی یا تو واش روم. نبی اس وقت کے جو نبی ادریس علیہ السلام آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی عمر ابھی کتنی باقی ہے, ابھی کتنی باقی ہے. تو اسرائیل علیہ السلام بولے وہ نبی ہے کہاں ابھی؟ تو بولے وہ میں ہی لے کے آؤں ساتھ میں. اب پرندہ اتنا بڑا ہے, پر میں چھپ جاتے نا. جیسے ہی نبی کو بولے اترنے کے لیے بولے, تو جیسے ہی ادریس علیہ السلام ان کے کندھے پہ سے نیچے اترے, تو اسرائیل جو ہے خوش ہو گیا, بولا واللہ اللہ کی کیا قدرت ہے, اللہ نے میرے کو کہا کہ چوتھے آسمان میں جا کر ادریس علیہ السلام کی جان لے لو. اور میں سوچ جاتا ہوں تو زمین میں ہے, اتنے سالوں کا سفر کر کے کون ان کو اوپر لائے گا, اور تم نے ان کو میرے سامنے لا کے کھڑا کر دیا, سامنے لا کے کھڑا کر دیا. میں سوچا ابھی کتنی تیزی سے جا کے میرے کو ان کو روح قبض کرنا پڑے گا جب اللہ کا حکم رہے گا. چلو آپ چوتھے آسمان میں نہیں ہے, انہوں نیچے دیکھو, لیکن اللہ کی قدرت دیکھو, میرے سامنے چوتھے آسمان میں لا کے کھڑا کر دیا. اسلام نے اسلام بولے آپ کا سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ کی موت ابھی ہے, آپ کی موت ابھی ہے, اور ان کی روح قبض کر لی, کی روح قبض کر لی. اور دوسرے علماء کا جو ہے تحقیق ہے یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ جب تھے فرشتوں سے جو ہے ملاقات کرتے تھے, تو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کریں, عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کریں, اور بولے میں یہ چاہتا ہوں کہ موت کا مزہ چکھوں, موت کا مزہ چکھوں. تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے آپ اللہ کے نبی ہیں, بہت کیجیے نا, بہت کیجیے.